مسیح یسوع کے جلالی نام میں آپ سب کو سلام ہے۔ سب سے پہلے میرا دل خداوند کی حضوری میں شکر گزاری سے بھرا ہے کہ وہ اس پاک مذبح پہ ہمیں لے کے آیا۔ میں سب سے پہلے پاسٹر جوان اے ڈی اور پاسٹر ریچل کی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اتنے خوبصورت مذبح پہ اپنے خادموں کو ویلکم کیا اور موقع دیا کہ خداوند کے زندہ کلام کو میں شیئر کر سکوں۔ جی، میرا تعلق لیونگ گاڈ منسٹری سے ہے اور میرا نام نائلہ عامر ہے، اور آج جو میرا ٹاپک ہے، کلام کا عنوان ہے، وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ وہ ہے کریٹر گاڈ اور گاڈ آف نیچرز۔ کریٹر گاڈ پہ ہم بات کریں گے اور گاڈ آف نیچرز پہ ہم بات کریں گے۔ اور میں ٹیچر بھی ہوں، میرا اسکول بھی ہے، تو بہت سارے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے اور بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ میرے اسکول میں ایک دن ایسا ہوا، یہ کلام کس طرح سے میری زندگی میں آیا، خدا روح نے کس طرح سے مجھ سے کلام کیا، اور میں اس کلام کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں کلام کو شیئر کروں، ہم تھوڑی دیر کے لیے دعا کریں گے۔ پیارے بزرگ زندہ آسمانی جلالی خداوند، تو جو قدیم الایام خدا ہے خداوند، تو جو لا تبدیل خدا ہے لیکن تبدیل کر دینے کی قدرت رکھتا ہے خداوند، تیرا کلام دو دھاری تلوار کی مانند ہے جو بند اور گودے گودے میں سے ہو کے گزر جاتا ہے باپ آسمانی خداوند، اور کبھی بے تاثیر نہیں لوٹتا باپ آسمانی خداوند۔ میں ناقص ہوں لیکن خداوند تو کامل ہے، جب کامل آتا ہے تو ناقص جاتا رہتا ہے باپ آسمانی خداوند۔ میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتی، خالی کرتی خداوند، اور تیرے پاک روح کو ویلکم کرتی ہوں خداوند۔ جب میں بولوں تو خداوند میں نہیں بلکہ تیرا پاک روح مجھ میں سے ہو کے خداوند کلام کرے۔ اس کلام کے وسیلہ سے خداوند وہ تیری زندگیاں سیراب ہوں، جوئے ٹوٹے، بندھن ٹوٹے، اور یہ زندگیاں بارآور ہوں، مسیح یسوع کے نام میں آمین۔ جی، تو میں آپ کے ساتھ گواہی شیئر کر رہی تھی کہ کلام کس طرح سے میری زندگی میں آیا اور خدا روح نے کس طرح سے ایک بہت ہی بابرکت کلام مجھے دیا۔ میری ایک اسٹوڈنٹ تھی تو وہ پڑھ نہیں رہی تھی اور وہ تھوڑی سی پریشان تھی، اس کے چہرے پہ میں نے پریشانی دیکھی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ آج کل ہوم ورک بھی نہیں کرتے ہو اور آپ پریشان رہتے ہو، تو اس کا ریزن کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے دنیا میں بہت سارے لوگ آپ کو پریشان نظر آتے ہیں، تو پریشانیوں کے پیچھے ریزنز ہوتے ہیں۔ تو وہ بچی مجھ سے کہنے لگی کہ میرا بڑا بھائی جو ہے وہ نشہ کرنا شروع ہو گیا ہے، اور میرے والد صاحب جو ہیں وہ ان کو سمجھا کے تنگ پڑ گئے ہیں، اور اب انہوں نے کہا ہے کہ اس کو جو ہے میں گھر سے نکال دوں گا، اور اس وجہ سے میری ماما بھی ڈسٹرب ہیں، میں بھی ڈسٹرب، ہم سب پریشان ہیں کہ بھائی کو والد صاحب نے کہا ہے کہ وہ گھر سے نکال دیں گے۔ تو اسی وقت خدا روح نے مجھ سے اس طرح سے کلام کیا، اور میں نے اس کو بتانا شروع کیا کہ ہمارا خدا جو ہے وہ گاڈ آف نیچرز ہے، وہ نیچر کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ فطرت کو تبدیل کر دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو میں آپ کے لیے پرے کروں گی، اور آپ دیکھیں گے کہ خدا جو ہے وہ اثر نو مستقیم روح عنایت کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ چینج کر دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور اسی وقت جو تھا خدا کا کلام عجیب طریقے سے جو ہے خدا روح نے میرے دل میں ڈالا، اور وہ کلام اسی طرح سے کہ ہمارا خدا، اب ہم جینیسس میں دیکھتے ہیں تو ہم شروع میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے حکم سے ہر چیز کو پیدا کیا، جب وہ کہتا گیا تو چیزیں وقوع میں آتی گئیں۔ اس نے دن اور رات کو، تاریکی اور نور کو الگ الگ کر دیا۔ اسی طرح سے خدا نے ہوا کے پرندوں کو، فضا کے پرندوں کو، پانیوں کی مخلوق کو، ہر ایک چیز کو حکم کے ذریعے سے جو ہے وہ پیدا کیا ہے، تخلیق کیا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جو چیزیں حکم سے پیدا ہوئی ہیں وہ محکوم ہوا کرتی ہیں۔ جو بھی چیز حکم سے خلق ہوئی ہے وہ محکوم ہے، وہ تابع ہے۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ لیکن خدا نے انسان کو حکم سے پیدا نہیں کیا، خدا نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے خود بنایا ہے، اور پھر انسان کو اس نے فری ول دی ہے، آزاد مرضی دی ہے۔ وہ اپنی مرضی کا سارے رستے خدا نے انسان کے آگے رکھ دیے ہیں، اور وہ اپنی مرضی سے رستے کا انتخاب کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک دن میری ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے کویسچن کیا کہ میم آپ ستاروں پہ یقین رکھتی ہیں، آپ پتھروں پہ یقین رکھتی ہیں، کہتے ہیں ان میں کوالٹیز ہوتی ہیں، اور ستارے جو ہیں وہ مستقبل کا حال بیان کرتے ہیں۔ تو میں نے اس کو بتایا کہ میں ستاروں کے بنانے والے پہ یقین رکھتی ہوں، اور میں پتھروں کے بنانے والے پہ یقین رکھتی ہوں۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ اور واقعی یہ بات حقیقت ہے کہ وہ جو خدا ہے جو تخلیق کرتا ہے، ہمیں ستاروں سے بڑھ کے ستاروں کو بنانے والے پہ ایمان رکھنا ہے، اور پتھروں سے بڑھ کے پتھر کو جس نے خلق کیا ہے ہمیں اس پہ اپنے ایمان کو رکھنا ہے۔ ایمان کو کامل کرنے والے بانی پہ ہمیں ہماری نگاہ جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ عزیزو، آپ دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، الیکٹرک چیزیں، بجلی کی چیزیں،
جو ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، استری ہو گئی، آپ دیکھ لیں فریج ہو گئے یا پھر واشنگ مشینز ہو گئی، تو سم ٹائمز یہ جو چیزیں ہم بازاروں سے خریدتے اور استعمال کرتے ہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ خراب بھی ہو جایا کرتی ہیں. ایسا ہوتا ہے نا کہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. سم ٹائمز برقی رو جو ہے، بہاؤ جو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے تاروں میں، تو اس کی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں. اور ہم جب ایک استری ہی کو لے لیجئے، جب ہم وہ خراب ہوتی ہے تو ہم اس کے بنانے والے کے پاس اس کو لے کے جاتے ہیں، کسی میکینک کے پاس لے کے جاتے ہیں، تو وہ فوراً سے اس کو جانچ لیتا ہے اور اس کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ اس کی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے اس کی تار جو ہے، جو اس کی وائر ہے وہ خراب ہو گئی ہے، یا اس کا کوئی پرزہ جو ہے وہ جل گیا ہے. تو دیکھیں وہ فوراً سے اس کی وائر کو چینج کر دیتا ہے، یا پھر وہ پرزہ جو جل گیا ہوتا ہے اس کو چینج کر دیتا ہے. اور جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ناقص العقل ہے، کامل تو خدا ہے، اور انسان ناقص العقل ہوتے ہوئے بھی جب ایک چیز کو بناتا ہے تو وہ اس چیز کا بڑا خیال رکھتا ہے. وہ اس جیسے اور کئی پرزے اس نے بنا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری بنائی ہوئی چیز میں کوئی ڈیفیکٹ کبھی ہو سکتا ہے اور اس میں نیا پرزہ بھی جو ہے ڈالنا پڑے گا، اس میں نئی وائر جو ہے وہ بھی ڈالنی پڑے گی. لیکن ہمارا خدا جو قدوس ہے اور جو سب سے زیادہ ذہین اور حکمت عطا کرنے والا خدا ہے، تو دیکھیں وہ کیوں نہیں نئی چیزیں بنا سکتا. جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، جس نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے خلق کیا ہے، تو وہ نیا دل، نئے گردے، نئے پھیپھڑے، ہر چیز کو نیا کر دینے کی قدرت رکھتا ہے. وہ جو ایک بار بناتا ہے پھر سے بنانے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویہ، پریز دی گاڈ. اور عزیزو، آج کلام کے ٹاپک کے مطابق میں خروج کی کتاب اس کے 3 باب اور 2 آیت سے تلاوت کروں گی. اور خداوند کا فرشتہ ایک جھاڑی میں سے آگ کے شعلہ میں اس پہ ظاہر ہوا. اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے، پر وہ جھاڑی بھسم نہیں ہوتی. جھاڑی میں عزیزو آگ لگی ہوئی ہے لیکن جھاڑی بھسم نہیں ہوتی. تب موسیٰ نے کہا، میں اب ذرا ادھر کترا کر اس بڑے منظر کو دیکھوں کہ یہ جھاڑی کیوں نہیں جل جاتی. پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ، خداوند کی تعریف ہو. عزیزو، جیسے میرے کلام کا ٹاپک ہے کریٹر گاڈ، گاڈ آف نیچرز، تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے لیکن جھاڑی جل نہیں رہی ہے. آگ کا کیا کام ہے؟ آگ کرتی کیا ہے؟ آگ کے اندر کیا کوالٹیز ہوتی ہیں؟ جی آگ جلا دیتی ہے. آگ بہت بھیانک ہوتی ہے، جان لیوا ہوتی ہے. آگ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے اگر اس کو مس ہینڈل کیا جائے، اس کو کنٹرول نہ کیا جائے، اس کو استعمال کرتے وقت اس کا پورا دھیان نہ رکھا جائے، تو آگ جو ہے وہ جلا کے بھسم کرنے کی قوت اپنے آپ میں رکھتی ہے. لیکن ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے اور جھاڑی جل نہیں رہی ہے. جھاڑی میں آگ تو لگی ہوئی ہے، جھاڑی کیا ہے؟ وہ لکڑی ہے، اس کے اوپر پتے ہیں جو بھسم ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے. ایمیزون کے جنگلوں میں اکثر دکھاتے ہیں کہ جی آگ لگ گئی ہے اور ہیلی کاپٹرز کے ذریعے پانی وہاں پہ ڈالا جا رہا ہے، بٹ وہ آگ جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہو رہی. تو یہاں پہ کون ہے جو آگ کو کنٹرول کیے ہوئے ہے؟ کہ جھاڑی میں آگ بھی لگی ہوئی ہے. یہاں لکڑی کی نیچر بھی چینج ہے اور آگ کی نیچر بھی چینج ہے. لکڑی کو جب آگ دکھائی جاتی ہے تو وہ جل جایا کرتی ہے، اور آگ کا کام ہے جلا دینا، اور لکڑی کا کام ہے کہ جب اس کو آگ ملتی ہے تو وہ جل جایا کرتی ہے. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں چیزوں کی نیچر جو ہے وہ چینج ہے. لکڑی بھی جل نہیں رہی اور آگ لکڑی کو جلا نہیں رہی ہے. یہاں پہ کون کام کر رہا ہے؟ یہاں پہ خدا کی قدرت کام کر رہی ہے. وہ خدا جس نے آگ کو بنایا، وہ خدا جس نے لکڑی کو بنایا، وہ اس کی قدرت کام کر رہی ہے، اس کی مرضی پوری ہو رہی ہے. لکڑی نہیں جل سکتی، اس نے آگ کی نیچر کو چینج کر دیا. اسی طرح سے بہت سارے حوالہ جات ہمیں خدا کے کلام میں سے ملتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ دانییل کو شیروں کی ماند میں ڈال دیا گیا. شیر کافی دنوں کے بھوکے تھے. دانییل کا جرم کیا تھا؟ اس نے قصور کیا تھا کہ اس نے بادشاہ کا حکم نہیں مانا تھا. بادشاہ جس کے اختیارات میں ساری چیزیں ہوتی ہیں، بادشاہ جسے چاہے زندگی عطا کر سکتا ہے، جسے چاہے وہ موت عطا کر سکتا ہے. اور اب یہاں بادشاہ کی حکم عدولی کر دی گئی ہے اور بادشاہ بہت غضبناک ہو گیا ہے، وہ غصے میں آ گیا ہے، اور اس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا ہے کہ دانییل کو شیروں کی ماند میں ڈال دیا جائے. اور شیر کون ہیں جی؟ شیر جنگلی درندے ہیں. بلکہ شیر کو ہم بچوں سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں جی جنگل کا بادشاہ ہے. اس کو جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اور میں کہتی ہوں کہ درندوں کا بادشاہ ہے. کوئی رحم اس کے دل میں نہیں ہے. He has no mercy.
کوئی رحم اس کے دل میں نہیں ہے. اس کا کام ہے چیر دینا, پھاڑ دینا, ہلاک کر دینا, پراگندہ کر دینا. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ شیر کافی دنوں کے بھوکے ہیں اور دانیل کو کیونکہ اس نے حکم عدولی کی ہے اور بادشاہ نے اس کو شیروں کی ماند میں ڈلوا دیا ہے اور شیروں کے منہ بند ہو گئے ہیں اور وہ خدا کے خادم کے آگے سر جھکائے اور منہ بند کیے ہوئے بیٹھے ہیں. کس کی قدرت یہاں کام کر رہی ہے اور کس نے شیروں کی اس نیچر کو چینج کر دیا ہے؟ یقیناً زندہ یہوہ یری نے اس نیچر کو چینج کر دیا ہے, کیونکہ اسی نے شیر کو بھی تخلیق کیا ہے, سارے جانوروں کو. جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ جینیسس میں ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں کہ خدا نے حکم سے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ جو چیزیں حکم سے پیدا ہوئی ہیں وہ محکوم ہیں, ان کا فرض ہے کہنا ماننا, وہ تابع رہتی ہیں, وہ کبھی بھی حکم عدولی نہیں کر سکتی. اور یہاں پہ خدا نے, لارڈ گاڈ نے ان کو حکم دیا ہے کہ میرے بندے کے لیے اپنے منہ جو ہیں وہ آپ نے بند رکھنے, اور شیروں کے منہ بند ہیں. اور بادشاہ کیا دیکھتا ہے؟ وہ صبح کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے دانیل دانیل, کیا تیرا خدا جو ہے وہ تجھے بچانے پہ قادر ہوا؟ اور اس نے دیکھا ایک عجیب کام کو کہ شیر سر جھکائے اور منہ بند کیے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. اسی طرح سے خدا کا کلام اس کے گاڈ آف نیچرز, گاڈ آف کریٹر ہونے کو ثابت کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ سدرک مسک عبدنجو ایک اور دفعہ بادشاہ کو غصہ آیا. کیوں غصہ آیا؟ کہ بادشاہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی گئی ہے, اس کے بنائے ہوئے بت کے آگے سجدہ نہیں کیا گیا. اور 3 لوگ ہیں جن پہ بادشاہ کو بہت غیظ و غضب, اور بادشاہ پھر اپنی منمانی کرنا چاہ رہا ہے اور وہ بھول گیا ہے کہ اوپر آسمان پہ ایک اور ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اور اس نے کیا حکم دیا ہے؟ اس نے حکم دیا ہے کہ سدرک میثق عبدنجو کو کیا کرو؟ آگ کی بھٹی میں ڈال دو. جیسے شیروں کو جو کافی دن سے بھوکے تھے, بادشاہ کا غضب بھڑکا ہے اور اس نے کہا ہے کہ آگ کی آنچ, جو بھٹی کی آنچ ہے, اس کو 10 گنا اور زیادہ بڑھا دیا جائے. اور بھٹی کی آنچ کو 10 گنا عزیزو بڑھا دیا گیا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ جو ان کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں, ہاتھ بھی باندھ دیے گئے, پاؤں بھی باندھ دیے گئے. بھٹی کی آنچ 10 گنا زیادہ بڑھا دی گئی ہے اور ان کو جو ہے بھٹی میں ڈال دیا گیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھٹی میں ڈالنے کے لیے گئے ہیں, آنچ اتنی زیادہ ہے کہ جو پہلوان ان کو بھٹی میں ڈالنے کے لیے گئے ہیں وہ جل کے خاکستر ہو گئے ہیں, وہ راکھ ہو گئے ہیں. لیکن بادشاہ کیا دیکھ رہا ہے اوپر سے؟ وہ کہتا ہے کہ کیا ہم نے آگ میں 3 لوگوں کو نہیں ڈالا؟ کیا ہم نے آگ میں 3 لوگوں کو نہیں ڈالا؟ لیکن میں کیا دیکھتا ہوں, آگ میں تو 4 لوگ ہیں اور چوتھے کی شکل جو ہے ایلا زادہ کی سی ہے. اس کی شکل جو ہے he is like son of God, اور وہ تو ایلا زادہ کا سا ہے اور یہ تو کھلے پھرتے ہیں آگ میں. کالا ہاں جی سر, 1 2 3 اسٹارٹ. میں سب سے پہلے اپنے خدا یسوع المسیح کا شکر ادا کرتا ہوں, اور میرا تعارف جو ہے مبشر شمعون مٹو گجرانوالہ سے, معافی والا سے, اور پاک تقلید المسیح چرچ سے میرا تعلق ہے. میں نے 16 سال ایز اے جنرل سیکرٹری کی خدمت کی ہے اور 30 سال سے مبشرانہ خدمت کر رہا ہوں. اور خداوند نے یہ ممکن کیا کہ آج اس کنگ ٹی وی پر, کنگ ٹی وی کے بہت سسٹر ریچل, بہت نہیں جانا, کنگ ٹی وی کے چیئرمین پاسٹر جون ایڈی, چلیں چلیں یہیں سے کنگ ٹی وی کے آنر کہہ لیں. میں کنگ ٹی وی کے آنر سسٹر ریچل, سوری میرا پاسٹر جون ہے, پاسٹر جون, کنگ ٹی وی کے آنر میں ایسا لگایا نا کہ وہ تسی کو کنگ ٹی وی کا اور اینڈ پاسٹر جون ایڈی کا سسٹر ریچل کا, بس اینا کرو, ٹھیک ہے. آنر بھی نہ بولو. میں خداوند کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کے بعد کنگ ٹی وی کا اور پاسٹر جون ایڈی کا, سسٹر ریچل کا نہایت شکر گزار ہوں جنہوں نے آج یہ موقع دیا اور خدمت کا موقع دیا تھا کہ اس چینل پر آ کر کلام شیئر کریں. اور آج کا کلام جو خدا ہمیں سکھا رہا ہے, پرانا عہد نامہ
दाऊद नबी की मार्फत लिखा हुआ ज़बूर 91 और उसकी 15वीं और 16वीं आयत में ये मरकूम है, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। और खुदा आज हमसे मुखातब होकर कहता है कि जब तू मुझे पुकारेगा तो मैं तेरी दाहिनी तरफ खड़ा हूंगा और तुझे जवाब दूंगा, और मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। जिस तरह अगर यूसुफ की तरफ देखा जाए, उसके बारे में देखा जाए, तो यूसुफ जो खुदा का बंदा था, वो कुएं में उसके भाइयों ने गिरा दिया हसद की वजह से, क्योंकि वो सच्चाई पर चलता था, और सच्चाई जो है वो खुदा और उसका कलाम है। और वो खुदा के साथ चलता चलता आगे बढ़ता गया, आज़माइशें आती रही, मुसीबतें आती रही, और खुदा उसे मुसीबतों से छुड़ाता रहा। और एक दिन खुदा ने उसे छुड़ाया भी मुसीबतों से, और उसे इज्जत भी बख्शी, और उसे सरफराजी भी बख्शी, और उसे हुक्मरानी भी बख्शी, क्योंकि खुदा उसे बख्शता है जो उसे पुकारता है, और पुकारने वाले की आवाज पर जवाब देता है, और कहता है कि वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। और आगे खुदा फिर इंसान से वादा करते हुए उसे गिफ्ट दे रहा है, और कहता है मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत भी बख्शूंगा। मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत भी बख्शूंगा। और जो इंसान खुदा की कलाम पर चलता है और उसकी मर्जी को पूरा करता है, और खुदा उसे छुड़ाता भी है और इज्जत भी बख्शता है। अगर दानियल की तरफ देखें, उसके बारे में देखें, तो उस पर बैन लग गई कि ये खुदा की इबादत ना करे, लेकिन उसने खुदा को ना छोड़ा, और खुदा ने कि उसके घर की तरफ रुक करके, उस खिड़की की तरफ रुक करके दुआ करता रहा, और उसकी दुआ इब्लीस ने 21 दिन रोक रखी, और खुदा ने आसमान से अपना फरिश्ता भेजकर और से उस इब्लीस से जंग हुई, और फिर दुआ आसमान तक पहुंची। फिर खुदा ने वो शेरों की मान तक पहुंच गया, और खुदा ने उसे छुड़ाया, और फिर इज्जत भी, सरफराजी भी बख्शी, और हुक्मरानी भी बख्शी। किसको? वो जो उसे पुकारता है, पुकारने वाले को याद रखता है, पुकारने वाले के साथ खड़ा होता है, पुकारने वाले को छुड़ाता है, पुकारने वाले की मुसीबत में उसकी दाईं तरफ खड़ा होता है, वो जो उसे पुकारता। और फिर खुदा मुखातब होते हुए कहता है कि मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदगी बख्शूंगा, आसूदा करूंगा। किसे कहता है? वो जो उसे पुकारता है, पुकारने वाले के साथ फिर वादा करता है, फिर उसे गिफ्ट देता है, फिर कहता है ये भी ले ले भाई, मैं तेरी जिंदगी को भी लंबा कर दूंगा, और आसूदगी भी बख्शूंगा, और बरकतें भी दूंगा, सरफराजी भी दूंगा, हुक्मरानी भी दूंगा, इज्जत भी दूंगा। किसको? वो जो उसके कलाम पर अमल करता है, वो जो उसकी आवाज को सुनता है, वो जो उसकी आवाज पर अपना कान लगाता है। खुदा कहता है जो मेरी कलाम को रद्द करता है, मैं उसकी जरखेज जमीन को बंजर कर दूंगा, और उसे मैं दरिया चला दूंगा। और जो मेरी कलाम को सुनकर उस पर अमल करता है, मैं उसकी बंजर जमीन को आबाद कर दूंगा, उसमें चश्मे जारी कर दूंगा, और उसे बरकत भी दूंगा, उसमें फसल होगी, उसकी भेड़ बकरियां बढ़ेगी, ना उनमें कमी आएगी, ना उसकी औलाद में कमी आएगी, बल्कि खुदा कहता है मैं उसको इतनी तरक्की दे दूंगा कि वो वहां शहर बसाएगा। किसको कहता है? वो जो उसे पुकारता है, और खुदा उसे जवाब देता है, और पुकारने वाला खुदा उसके दाहिनी तरफ खड़ा होता है। सदरक, मीसक, अब्दुल्लाह ने, उसके बारे में देखा जाए
तो उनके ऊपर पूरा कानून लग गया कि बादशाह ने कहा कि मैं तुझे आग की भट्टी में डाल दूंगा अगर तू खुदा को ना छोड़ेगा तो। लेकिन उन्होंने आग की भट्टी को मंजूर कर दिया, अपनी मौत को मंजूर कर दिया, अपने खुदा के रिलेशन को ना छोड़ा, खुदा के तलब को ना छोड़ा। उन पर कानून जारी होता गया। एक वक्त आ गया कि पकड़ कर ले आए और सदरक मिस्र अब्दुल-नजूर को आग की भट्टी में डाला गया। वहां खुदा मौजूद हो गया। खुदा ने आग की उस तपश को, उस ताकत को खत्म कर दिया। और वहां लिखा है 3 फेंके गए और चौथा मौजूद वहां। खुदा ने उनको भी बहाली दी, उनको भी हुक्मरानी दी, उनको भी इज्जत दी। आज भी ऐ भाइयों, ऐ बहनों, ऐ खुदा के लोगों, जो खुदा को पुकारता है वो कभी भी गिरता नहीं। वो कहता है खुदा अगर वो गिर भी जाए तो मैं उसे 7 बार उठा खड़ा करूंगा, अगर 7 बार गिरे तो मैं 70 बार उठा खड़ा करूंगा। किसे उठा खड़ा करूंगा? वो जो उसे पुकारेगा। और खुदा कहता है मैं उसकी दाहिनी तरफ खड़ा हूं। यूना की तरफ देखिए, यूना ने खुदा की आवाज को, उसके कलाम को, उसके कानून को रद्द किया और यूना को पछताना पड़ा। 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहा और कहता रहा कि ऐ खुदा, ना तो मैं आसमान देख सकता हूं, ना जमीन, ना सूरज, ना चांद, ना खुशकी। मेरे ऊपर भी मौत है, नीचे भी मौत, दाएं भी मौत, बाएं भी मौत। ऐ खुदा मुझे माफ कर दे, ऐ जलाल के बादशाह मुझे माफ कर दे। जब उसने तौबा की, खुदा के साथ अपना रिलेशन मजबूत किया, तो खुदा ने उसकी तौबा को मंजूर कर लिया और खुदा ने उसे माफ कर दिया। और खुदा के पास इख्तियार है कि माफ करने का। उसके पास कुल इख्तियार है। जो उसे पुकारता है